تپتی جون کے دن تھے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دھرتی پر اپنا قہر برسا رہا تھا۔ میں معمول کے مطابق اپنے کالج سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ ہر طرف گرمی کا راج تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سورج کے شعلے زمین پر اتر آئے ہوں۔ میرا گھر کالج سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن گرمی کے باعث وہ فاصلہ طویل اور تھکا دینے والا لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ سڑک پر بے تحاشا رش تھا، ہر طرف گاڑیوں کی گھن گرج اور لوگوں کی جلد بازی کا عالم تھا۔ شہر کی زندگی کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ یہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ ہمیشہ اپنی رفتار سے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے گھر پہنچ کر سکون کا سانس لوں گی، لیکن گرمی کے باعث میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں چلتے چلتے ایک نسبتاً پرسکون علاقے میں پہنچ گئی تھی۔ روڈ کی ایک جانب قطار میں بہت سارے درخت تھے اور میں ان کے سائے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جانے لگی، جہاں سامنے ہی ایک شربت والے کی ریڑھی دکھائی دی۔ وہ سائے میں کھڑا شاید شربت ہی بیچ رہا تھا۔ میرا دل خوش ہو گیا کہ اب میں تھوڑا سکھ کا سانس لے کر جلد گھر پہنچ جاؤں گی۔ گرمی اور پیاس کے مارے میرا حال برا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس ریڑھی پر پڑی، میرے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئے۔ مجھے لگا جیسے یہ ریڑھی میرے لیے ہی یہاں کھڑی کی گئی ہے۔ وہاں پہنچ کر میں نے جلدی سے شربت والے سے ایک گلاس مانگا۔ اس نے فوراً شربت کا ایک گلاس نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ گلاس پکڑتے ہی میں نے اسے غٹا غٹ پی لیا۔ وہ شربت اتنا لذیذ تھا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اصل شربت کا ذائقہ چکھا ہو۔ شربت کی ہر بوند میں ایک عجیب سی تازگی اور سکون تھا۔ میں حیران تھی کہ اتنے گرمی بھرے دن میں ایسا شربت کیسے مل سکتا ہے۔ شربت ختم کرنے کے بعد میں نے شربت والے سے اس کی قیمت پوچھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، رہنے دیں، آپ پہلی دفعہ آئی ہیں، یہ میری طرف سے تحفہ سمجھیں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی نرمی اور خلوص تھا جو دل کو چھو گیا تھا۔ گلاس رکھنے کے دوران میری نظر اس پر پڑی۔ وہ ایک نوجوان تھا، لیکن ایسا نوجوان جس کی خوبصورتی نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جو کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ سکتی تھی۔ وہ عام انسانوں سے کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ میں خود کو روک نہیں پائی اور بے اختیار اسے دیکھتی رہی۔ مجھے لگا جیسے وہ کوئی جادوگر ہو جو اپنی نظروں سے لوگوں کو قابو کر لیتا ہو۔ لیکن پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ مجھے تو جلدی گھر پہنچنا چاہیے۔ میں نے اپنے خیالات جھٹکے اور تیزی سے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ راستے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ شخص کہاں ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اتنی جلدی کہاں چلا گیا؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ میں سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی، لیکن اس شربت کی ٹھنڈک اور اس شخص کی پراسراریت نے میرے ذہن میں ایک مستقل جگہ بنا لی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اپنے آپ کو بیڈ پر گرایا اور سونا چاہا۔ حیرت انگیز طور پر مجھے گرمی کا بالکل احساس نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ شام کے وقت میری آنکھ کھولی تو کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر باہر کا رخ کیا تو امی کو سبزی کاٹتے پایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مصروف تھی اور مجھے دیکھتے ہی بول پڑی، میرا ہاتھ بٹاؤ۔ میرا دل بالکل نہیں تھا، لیکن میں نے مجبوراً سبزی کاٹنا شروع کر دی۔ میرے منہ بنانے پر امی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ کہنے لگی، یہ سب تمہیں سیکھنا ہوگا، سسرال میں یہی کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے وہاں منہ بنایا تو لوگ کہیں گے کہ ماں نے کچھ نہیں سکھایا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کو کوئی برا بھلا کہے؟ ان کی باتوں پر مجھے اور چڑ ہو گئی۔ میں غصے سے کہنے لگی، امی، ابھی تو میرا سسرال کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں اور آپ ابھی سے ان کی باتیں سنا رہی ہیں۔ میرے جواب پر امی کا پارا اور چڑھ گیا اور میں ان کے غصے سے بچنے کے لیے جلدی سے لان کی طرف نکل گئی۔ لان میں جا کر میری سوچوں کا رخ پھر اس شربت والے کی طرف مڑ گیا۔ وہ شخص مجھے ایک معمہ لگ رہا تھا، کوئی پہیلی۔ میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ایسا لذیذ شربت بنانے والا کون ہو سکتا ہے اور اتنا حسین شخص آخر کیسے ایک ریڑھی چلا رہا تھا۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میری خیالی دنیا اس وقت ٹوٹی جب ابو کی گاڑی کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور ابو گاڑی اندر لے آئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح تھکے ہوئے لگ رہے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں کچھ شاپرز تھے۔ مجھے وہ تھماتے ہوئے ابو نے کہا، انہیں کچن میں رکھ دو۔
میں نے شاپرز لے کر کچن کی طرف رخ کیا اور انہیں ترتیب سے رکھ دیا۔ اتنے میں میرے دونوں بھائی بھی گھر آ گئے اور گھر میں رونق کا سما پیدا ہو گیا۔ امی نے کھانے کی تیاری شروع کی اور جلد ہی کھانا تیار کر کے ٹیبل پر لگا دیا۔ ہم سب نے مل کر کھانے کی میز پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ہلکی پھلکی نوک جھونک جاری رہی۔ میرے بھائی ہمیشہ کی طرح شرارتوں میں مصروف تھے اور ابو ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی باتیں سنتے رہے۔ یہ لمحات واقعی قیمتی تھے اور میں نے محسوس کیا کہ ہمارے خاندان کی یہی خوبصورتی ہے، ایک ساتھ بیٹھنا اور ہنسنا۔ کھانے کے بعد ابو نے مجھے چائے بنانے کو کہا اور خود لائبریری کی طرف چلے گئے۔ میں نے کھانے کی میز سے برتن اٹھائے اور ساتھ ہی چائے پکنے کے لیے رکھی۔ اس دوران برتن دھونا بھی شروع کر دیے تاکہ امی کو مزید غصہ نہ آ جائے۔ چائے تیار ہونے کے بعد میں نے ایک کپ ابو کے لیے بنایا اور لائبریری میں لے گئی۔ ابو نے چائے کا کپ لیتے ہوئے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہمتاً گوش ہو گئی اور ان کی بات سننے کے لیے خود کو مکمل طور پر تیار کر لیا۔ انہوں نے چائے کا ایک گہرا سپ لیا، جیسے وہ اپنی بات کو الفاظ میں ڈھالنے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے، بیٹی، میں نے تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ اگر تم راضی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اپنے گھر بلاؤں تاکہ وہ تم سے مل سکیں۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے اور میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ رشتے کے ذکر کے ساتھ ہی میری نظروں کے سامنے غیر ارادی طور پر وہی شربت والا نوجوان لہرایا، جس کی نیلی آنکھوں کی کشش نے مجھے چند لمحوں کے لیے بے خود کر دیا تھا۔ لیکن میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور اس خیال کو جھٹک کر اپنے ابو کی بات پر غور کرنے لگی۔ انہوں نے میری طرف نرمی سے دیکھا اور کہا، بیٹی، تمہاری مرضی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر تم ابھی اس فیصلے کے لیے تیار نہیں ہو تو ہم انتظار کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس پر غور کرو، کیونکہ وہ لوگ اچھے خاندان کے ہیں اور لڑکا بھی تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا ہے۔ میں نے سر جھکا کر ان کی بات سنی، لیکن میرے دل میں پڑھائی کا شوق اور اپنی آزادی کا خواب مجزن تھا۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، ابو، میں ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ وقت کے لیے اس بات کو ٹال دیں۔ میرے جواب پر انہوں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، جیسی تمہاری مرضی بیٹی، ہم اس بارے میں دوبارہ تب بات کریں گے جب تم خود کو اس کے لیے تیار محسوس کرو گی۔ میں ان کی بات سن کر کچھ مطمئن ہوئی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا اضطراب بھی تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنی کورس کی کتابیں نکال کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میری توجہ بار بار بھٹک رہی تھی۔ ذہن میں وہی شربت والا نوجوان اور ابو کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ کتاب کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اور میرا دل کسی انجانے احساس میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک باہر سے کچھ شور کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کچھ لوگ ہمارے سامنے والے خالی مکان میں سامان شفٹ کر رہے تھے۔ یہ مکان کئی مہینوں سے بند پڑا تھا اور آج اس میں رونق سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دوبارہ پڑھائی کی کوشش کی، لیکن شور میرے دماغ میں باز گشت بن گیا تھا۔ آخر کار میں کتاب بند کر کے دوبارہ کھڑکی کے پاس جا بیٹھی اور نیچے کے منظر کو دیکھنے لگی۔ وہ لوگ سامان رکھ رہے تھے اور ان کے درمیان ایک نوجوان بہت نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہی قداور شخصیت، وہی نیلی آنکھیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا یہ وہی شربت والا تھا؟ میرا دل شدت سے کہنے لگا کہ ہاں، یہ تو وہی ہے، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے، شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں اپنے کمرے سے نکلی اور امی کے پاس جا بیٹھی، جیسے ان سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں لیکن الفاظ تلاش نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر کار ہمت کر کے میں نے ان سے پوچھا، امی، کیا آپ نے سامنے والے گھر میں کوئی نیا پڑوسی دیکھا ہے؟ انہوں نے میرے سوال پر غور کرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، وہ گھر کافی عرصے سے خالی تھا، لیکن آج وہاں ایک لڑکا نظر آیا جو شاید شفٹ ہو رہا ہے۔ ابھی اور کوئی ہمیں دکھائی نہیں دیا۔ امی نے جیسے ہی یہ بات کہی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا واقعی وہی نوجوان ہمارے پڑوس میں آیا ہے؟ لیکن میں نے اپنے چہرے پر کسی جذبات کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور امی کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ امی نے مجھے کچھ کام کرنے کو کہا اور میں دل نہ ہونے کے باوجود کام میں لگ گئی تاکہ اپنے ذہن کو قابو میں رکھ سکوں۔ کام ختم کرنے کے بعد میں چھت پر چلی گئی، جہاں سے سامنے والے گھر کا ٹیرس صاف نظر آتا تھا۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر ماحول کو دیکھنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد وہی نوجوان ٹیرس پر آ گیا
اس کی موجودگی نے میرے دل کی بے قراری کو بڑھا دیا، لیکن میں اپنی جذباتی کیفیت کو چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ٹیرس پر آنے سے میرے شک کو مزید تقویت ملی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے شربت پلایا تھا۔ اب میں خود کو سمجھا رہی تھی کہ شاید یہ محض ایک اتفاق ہو، لیکن دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں قریب آ رہی تھیں اور میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں دن گنتی جا رہی تھی اور سوچتی تھی کہ چھٹیوں کے دوران شاید کچھ ایسا ہو جائے جو میرے ان سوالات کے جواب دے سکے، لیکن اس وقت میرے پاس انتظار کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہاں وہ بھی اپنی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میری ہی راہ تک رہا ہو۔ میری یہ خوش فہمی مجھے خود ہی مضحکہ خیز لگنے لگی اور میں اپنے آپ پر ہنس پڑی، لیکن یہ ہنسی زیادہ دیر برقرار نہ رہی کیونکہ اس کی نظریں میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کرنے لگیں۔ وہ بھی میری طرف دیکھنے لگا اور جیسے ہی ہماری نظریں ملیں اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ مسکراہٹ اتنی دلکش تھی کہ میں چند لمحوں کے لیے بھول گئی کہ میں کہاں ہوں۔ اس کے چہرے پر وہ خوشی، وہ سادگی اور وہ کشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، جیسے کوئی مقناطیس دھات کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مجھے وہ مسکراتے ہوئے دنیا کا سب سے حسین شخص لگا اور بے اختیار میں نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دی۔ میرے دل میں اس وقت ایک طوفان سا برپا تھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو کسی بھی لڑکے کو دیکھ کر اس پر فدا ہو جائے یا اس کے بارے میں خواب دیکھنا شروع کر دے، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکے کو دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل کی گہرائیوں کو چھو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لڑکا میری زندگی کا ایک اہم حصہ بننے والا ہو۔ ہم دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو دور سے دیکھتے رہے، جیسے ہمارے درمیان ایک انکہی زبان میں بات ہو رہی ہو۔ اس کی مسکراہٹ میرے دل کو بے قابو کر رہی تھی، لیکن میں اپنی خوشی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک امی کی آواز نے میری سوچوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ انہوں نے مجھے نیچے بلایا اور میں فوراً چھت سے نیچے آ گئی۔ نیچے جا کر دیکھا تو امی کی ایک پرانی جاننے والی آئی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ مجھے ان کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر جانا پڑا اور جب میں ٹرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مجھے کچھ زیادہ ہی غور سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک اور پسندیدگی تھی جو میرے لیے بے حد ناگوار تھی۔ اس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے، لیکن مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میری توجہ اور دل کسی اور کے لیے مختص ہو چکا تھا اور اس وقت یہ لڑکا مجھے زہر لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کولڈ ڈرنک ان کے سامنے رکھ دی اور کچھ دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھ گئی، لیکن اس لڑکے کی نظروں کی چبھن میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اس کی مسلسل گھورتی ہوئی آنکھیں مجھے بے چین کر رہی تھیں اور میں نے بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں وہاں سے نکلی میرے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن یہ سکون بھی زیادہ دیر قائم نہ رہا، کیونکہ کچھ دیر بعد جب وہ لوگ جانے لگے تو امی نے مجھے بلایا کہ ان سے مل لوں۔ میں بادل نخواستہ واپس کمرے میں آ گئی۔ امی کی دوست نے میرے ماتھے پر پیار کیا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے بہت محبت اور اپنائیت سے دیکھ رہی تھی، لیکن ان کے بیٹے کی نظریں اب بھی مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک مسلسل مسکراہٹ تھی جو میری برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ دل چاہا کہ جا کر اس کا منہ نوچ لوں، لیکن ظاہر ہے میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بھی میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی کہ کہیں یہ آنٹی میرے لیے رشتہ مانگنے نہ آئی ہوں۔ ابو کو تو میں نے پہلے ہی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن اماں کو قائل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ یہ آنٹی یہاں سے رخصت ہو جائیں اور کوئی بات نہ کریں۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرے چہرے پر الجھن اور بے چینی کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میری سوچوں کی دنیا مسلسل گردش کر رہی تھی اور میں ناخن چبانے لگی، جو میرا عادتاً اضطراب کا اظہار تھا۔ امی جب مہمانوں کو دروازے تک رخصت کر کے واپس آئیں تو انہوں نے مجھے یوں بیٹھا دیکھ کر کہا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ بچوں کی طرح ناخن کیوں چبا رہی ہو؟ میں نے فوراً اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور ان کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سے پوچھا، امی یہ آنٹی کون تھیں؟ پہلے تو کبھی انہیں یہاں آتے نہیں دیکھا۔ میرے لہجے میں تجسس تھا، لیکن میں اپنی بات کو معمولی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی نے مجھے بتایا، یہ میری پرانی دوست تھیں اور کافی عرصے بعد ملنے آئی تھیں۔ میں نے ان سے کہا، لیکن امی آج اچانک ان کا آنا کیسے ہوا؟ کیا یہ پہلے کبھی ہمارے گھر نہیں آئیں؟ میرے سوالات سے امی کچھ چڑ سی گئیں اور بولی،
تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ میری دوست ہیں، وہ جب چاہیں آ سکتی ہیں۔ میں نے فوراً اپنی بات ختم کی اور گڑبڑاتے ہوئے کہا، نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ پھر آہستگی سے وہاں سے اٹھ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ امی کا موڈ خراب نہ ہو، لیکن میرے دل کی بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس ملاقات کے پیچھے کچھ نہ کچھ بات تو ضرور ہے، اور یہ سوچ مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ اگلے دن اچانک حکومت نے تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ یہ چھٹیاں کچھ دن بعد ہونی تھیں، لیکن حالات کے پیش نظر انہیں پہلے کر دیا گیا۔ میں نے کالج میں اپنی دوستوں کے ساتھ وقت خوب انجوائے کیا۔ ہر کوئی خوش تھا کہ غیر متوقع چھٹیاں مل گئی ہیں، اور ہم نے اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ہنسی مذاق، گپ شپ اور پچھلے امتحانات کے قصے سنائے۔ اس سب کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو شام ڈھل رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ امی بازار جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم آ گئی، میں بازار جا رہی ہوں، تم گھر کا خیال رکھنا۔ میں نے تھکن کے باوجود سر ہلایا اور انہیں رخصت کیا۔ جیسے ہی وہ گئیں، میں نے اپنا بیگ صوفے پر رکھا اور سیدھا کچن کی طرف گئی، کیونکہ گرمی کی شدت اور سارا دن کی تھکن کے بعد پانی پینے کی بے حد طلب ہو رہی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی میری نظر سامنے رکھے ایک شربت کے گلاس پر پڑی۔ وہ گلاس بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس دن اس لڑکے نے مجھے دیا تھا۔ میں حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ میرے ذہن میں مختلف سوالات آنے لگے۔ یہ گلاس یہاں کیسے آیا؟ کیا یہ اسی لڑکے نے بھیجا ہے؟ لیکن وہ کیوں بھیجے گا؟ اور اگر بھیجا بھی تھا تو امی نے اسے کیوں نہیں پیا؟ میں اپنے آپ سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ امی سے پوچھوں گی جب وہ واپس آئیں گی، لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے میں نے انتظار نہ کیا اور گلاس اٹھا کر شربت پی لیا۔ شربت کا ذائقہ بے حد شاندار تھا۔ جیسے ہی وہ میرے گلے سے اترا، مجھے عجیب سی فرحت اور تازگی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے ساری تھکن ختم ہو گئی ہو اور میرے جسم میں نئی توانائی آ گئی ہو۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، شربت کے ذائقے کو محسوس کرتے ہوئے۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ چھت پر جا کر کچھ دیر ٹھنڈی ہوا کھاؤں، شاید وہ لڑکا بھی نظر آ جائے۔ چھت پر پہنچی تو دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ وہاں ہو، اور جیسے ہی میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، وہ مجھے فوراً دکھائی دے گیا۔ میرے دل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے کوئی بہت بڑی خوشی مل گئی ہو۔ وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہا ہو۔ کچھ لمحے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر حیرت انگیز طور پر وہ ہمارے برابر والے گھر کی چھت سے پھلانگ کر سیدھا ہماری چھت پر آ گیا۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں جلدی سے چھت پر بنے کمرے میں چلی گئی تاکہ ہم دونوں کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ اس کے آنے کا انداز، اس کی خود اعتمادی اور اس کی نظروں میں جو خاص تاثر تھا، وہ سب میرے دل کو بے اختیار اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں، گہری نیلی آنکھیں جو اپنے اندر ایک عجیب سی جاذبیت لیے ہوئے تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان آنکھوں میں کوئی جادو ہو، کوئی کہانی ہو جو سننے کا دل کرے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان آنکھوں میں کھو جاؤں، انہیں دیکھتی رہوں۔ وہ بھی مجھے اسی طرح دیکھ رہا تھا جیسے مدتوں بعد کسی سے ملاقات ہوئی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے بولا۔ اس کے لبوں سے نکلنے والے پہلے الفاظ نے میرا دل دھڑکا دیا۔ مومنہ۔ اس نے میرا نام لیا۔ جب اس نے میرے نام کو اپنے لبوں سے ادا کیا تو ایسا لگا جیسے یہ نام پہلے کبھی اتنا دلکش نہیں لگا تھا۔ یہ نام اس کی آواز میں اتنا خوبصورت لگا کہ میرا دل بے اختیار خوش ہو گیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میرے نام کو کوئی اس طرح کیسے پکار سکتا ہے کہ دل کی گہرائیوں تک اثر کر جائے۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں، لیکن دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ اس نے پوچھا، کیا تم جانتی ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا لیکن کچھ بول نہ سکی۔ وہ مسکرایا اور بولا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ گونج رہے تھے، لیکن میں خاموش رہی، دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ وہ کچھ ایسا نہ کہے جس سے میرا دل مزید بے چین ہو جائے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کا نام پوچھا، گویا میرے اندر ایک عجیب سا خوف اور تجسس کا طوفان برپا تھا۔ وہ کچھ دیر مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میرا نام ماگوش ہے۔
یہ سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی گونج پیدا ہوئی۔ ماگوش، یہ کیسا نام ہے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان برقرار رہی اور اس نے دھیرے سے کہا، یہ جنات کے نام ہے، اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جنات کا ذکر سن کر میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میں نے گڑبڑاتے ہوئے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹائیں اور کہا، تم جن ہو؟ میرے الفاظ زبان سے مشکل سے نکل رہے تھے، میری آواز کانپ رہی تھی اور دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ اپنی حقیقت بتانے پر پچھتا رہا تھا۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ یہ بات مجھے کس قدر خوفزدہ کر دے گی۔ میرے ذہن میں وہ تمام مناظر تیزی کے ساتھ گھومنے لگے جب پہلی بار اس نے مجھے شربت پلایا تھا اور پھر اچانک غائب ہو گیا تھا۔ دوسری بار بھی شربت کچن میں پڑا تھا اور میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ سب کچھ ایک دم سے واضح ہو گیا تھا۔ وہ یقیناً جنات کا خاص شربت تھا، اسی لیے اس کا ذائقہ اتنا مختلف اور بے حد منفرد تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر فوراً نیچے کی طرف بھاگی۔ میرے قدم تیزی سے سیڑھیاں اتر رہے تھے اور دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جاؤں۔ نیچے جا کر میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، لیکن میری گھبراہٹ میں بھی مجھے یہ یاد نہ رہا کہ جنات کے لیے دروازے، دیواریں یا تالے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتے۔ وہ جہاں چاہیں جب چاہے جا سکتے ہیں۔ اچانک وہ میرے کمرے میں نمودار ہو گیا۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، جیسے کسی مجسمے میں تبدیل ہو گئی ہوں۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں اور آنکھیں خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ نرمی سے بولا، مومنہ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں۔ لیکن میرے لیے یہ بات سمجھنا یا یقین کرنا ممکن نہیں تھا۔ میرے دماغ میں خوف نے اس کی باتوں کو سننے کی تمام صلاحیت ختم کر دی تھی۔ میں نے لرزتے ہوئی آواز میں کہا، نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بار بار یہی کہتی رہی کہ وہ یہاں سے چلا جائے، لیکن وہ اصرار کرتا رہا کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ صرف مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار نمودار ہو گئے تھے، لیکن آخر کار وہ چلا گیا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، میں بے جان ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرا دل جیسے بوجھل ہو گیا تھا اور دماغ معوف ہو چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی خوفناک خواب میں ہوں جس کا کوئی اختتام نہیں۔ کچھ دیر تک رونے کے بعد میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں اٹھی، اپنا چہرہ دھویا اور اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں لاؤنج میں جا کر صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن میرا دماغ اب بھی اس واقعے سے آزاد نہیں ہو سکا تھا۔ میرے دل میں جو کشش اس کی شکل و صورت کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، وہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ میرے ذہن میں صرف ایک بات بار بار گونج رہی تھی کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ وہ جو بھی انسانی شکل میں آتے ہیں، اپنی خوبصورتی سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ان کی اصل شکل دیکھنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ان کی اصل شکل دیکھ لے تو شاید وہ خوف کے مارے جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی لمحے میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ جو بھی رشتہ آئے گا میں اسے فوراً قبول کر لوں گی۔ مجھے اس سے ہر حال میں چھٹکارا پانا تھا۔ میں یہ بات جانتی تھی کہ میری خوبصورتی میرے لیے ہمیشہ باعث کشش رہی تھی اور شاید اسی لیے وہ مجھ پر فدا ہو گیا تھا، لیکن اب یہ کشش میرے لیے وبال جان بن چکی تھی۔ اسی دوران امی بازار سے واپس آ گئیں۔ میں نے فوراً انہیں پانی دیا اور ان کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگز لے لیے۔ وہ خوشی خوشی اپنی خریداری مجھے دکھانے لگی اور میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کی باتوں میں دلچسپی لینے کی کوشش کی، لیکن میرا دل اندر سے بے سکون تھا اور میرے چہرے پر اس دن کے واقعات کے اثرات نمایاں تھے۔ جب امی اپنی شاپنگ دکھا چکیں تو میں کچن میں ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ چولہے پر پانی رکھا اور خود اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاس سے کوئی گزرا ہو۔ میں فوراً پیچھے مڑی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آج تو میں پہلے ہی خوفزدہ تھی اور کسی معمولی سی آہٹ نے بھی میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ امی کو چائے دے کر میں اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ان کے پاس لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ امی مجھے بتانے لگیں کہ اس دن ان کی جو سہیلی آئی تھی انہیں میں پسند آ گئی ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ میرے ساتھ کرنا چاہتی ہیں،
میں نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ امی مزید کہنے لگی کہ اگر مجھے کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا وہ بات کو آگے بڑھائیں؟ میں نے امی کو کہا کہ جیسی آپ کی مرضی۔ یہ کہتے ہی میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ میں بس چاہتی تھی کہ اس جن سے کسی طرح بھی میری جان چھوٹ جائے۔ میں نے سنا تھا کہ اگر لڑکی کی شادی ہو جائے تو جن اس کی جان چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کمرے میں ٹینشن کے مارے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ پھر میں تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ اچانک وہ جن میرے کمرے میں آ گیا، اسی خوبصورت نوجوان کی شکل میں، لیکن اس کی اصلیت جاننے کے بعد مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بمشکل اپنے منہ سے الفاظ نکالے۔ اس کی آنکھیں غصے سے کوئلوں کی مانند دہکنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھوں سے مجھے جھلسا دے گا۔ میں رونے لگی۔ وہ غصے سے بولنے لگا کہ وہ مجھے کسی صورت نہیں چھوڑے گا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ مجھے ہر صورت حاصل کر کے رہے گا۔ میں کسی اور سے شادی کا خیال دل سے نکال دوں ورنہ اس کے قتل کی ذمہ دار بھی میں ہی ہوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے ڈر اور خوف کی کیفیت میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہو۔ میں یوں نڈھال ہو کر بیڈ پر گری جیسے میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہوں۔ اسی طرح روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اور میں خواب دیکھنے لگی کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل میں کھڑی ہوں۔ میں نے شہزادیوں جیسا لباس زیب تن کر رکھا تھا، میرے سر پر تاج تھا، ارد گرد بہت سارے لوگ تھے۔ وہی لڑکا شہزادوں جیسا لباس پہنے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ عام حالات میں یہ خواب مجھے بہت خوشی دیتا، لیکن ابھی تو میرا حلق ہی کڑوا ہو گیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچن میں پانی پینے کے لیے چلی گئی۔ امی وہاں کھانا بنا رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ میں ٹیبل لگا دوں۔ کھانا کھا کر سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں بھی اپنے روم میں آ گئی۔ اپنی کھڑکی کے آگے میں نے پردہ برابر کر دیا تھا۔ کمرے میں بہت ہبس ہو رہی تھی۔ پھر تنگ آ کر میں نے کھڑکی کھولی تاکہ ہوا کا گزر ہو۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگی تاکہ وہ جن میرے کمرے میں داخل نہ ہو۔ اسی طرح پڑھتے پڑھتے میں سو گئی۔ اگلی صبح ناشتے سے فارغ ہو کر امی مجھے کہنے لگی کہ آج ہم لوگ لڑکے والوں کی طرف چکر لگائیں گے اور اگر ہم لوگوں کو پسند آ گیا تو بات پکی کر دیں گے، تمہارے امتحانات سے فارغ ہو کر شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹینشن کی وجہ سے مجھے شادی کی کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرے ماں باپ کو بھی رشتہ پسند آ گیا، دونوں طرف سے منگنی کی تیاریاں ہونے لگیں، لیکن میرے سسرال والوں کی طرف سے زور دیا گیا کہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن رخصتی میرے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد ہوگی۔ پھر نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اتنے دن تک میں ڈرتی رہی شاید وہ کچھ کر نہ دے، لیکن خاموشی رہی۔ اسی طرح نکاح والا دن بھی آ گیا۔ میں تیار ہو کر فنکشن میں پہنچ گئی۔ لڑکے والے بھی آ چکے تھے۔ نکاح خان نے نکاح پڑھایا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ میرا دل گھبرا رہا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ میرا شوہر ارتضیٰ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ خوشی اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی، لیکن میں خوشی کو ٹھیک سے انجوائے نہیں کر سکی تھی۔ فنکشن کے بعد میرے دلہے کو امی نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں تھی، وہ وہیں آ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی پرشوق نگاہیں میرے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ حیا کی لالی میرے چہرے پر بکھر گئی۔ اس نے ابھی ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا کہ اچانک اس جن ماگوش نے میرے جسم پر قبضہ کر لیا۔ میری آنکھوں کا رنگ بدل گیا، چہرے سے خون ٹپکنے لگا اور آواز بھی بھاری مردانہ ہو گئی۔ میں نے ارتضیٰ کو کالر سے پکڑ لیا اور اوپر اٹھا لیا۔ وہ چیخنے لگا۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر سب گھر والے بھاگے آئے۔ ارتضیٰ کے ماں باپ بھی یہیں تھے، وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے جب میری حالت دیکھی تو وہ دنگ رہ گئے۔ سب کے آنے پر وہ جن مجھے چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ میں لہرا کر نیچے گر پڑی۔ میرا شوہر بھی اپنی گردن مل رہا تھا۔ میرے ماں باپ نے فوراً مجھے بیڈ پر لٹایا۔ لڑکے کے ماں باپ یہ سب دیکھ کر غصے سے بولنے لگے کہ آپ کی بچی پر کسی جن کا سایہ ہے اور آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ جبکہ میرے اپنے ماں باپ کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، ہماری بچی بالکل ٹھیک تھی، یہ آج ہی اچانک کچھ ہو گیا ہے۔
وہ ارتضیٰ کو زبردستی اپنے ساتھ واپس گھر لے گئے۔ اتنی دیر میں مجھے ہوش آ چکی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے ہی اپنے ماں باپ سر پکڑے نظر آئے۔ میں حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ میرے دونوں بھائی بھی بہت پریشان تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ مجھے بس یہ یاد تھا کہ میرے شوہر مجھ سے بات کرنے کے لیے کمرے میں آئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تو ابا نے مجھے ساری صورتحال بتائی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا مجھے چپ کروانے لگ گئے۔ امی الگ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ ابا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے کبھی کسی جن وغیرہ نے تنگ کیا؟ میں نے انہیں شربت والی ساری کہانی سنا دی۔ ابا مجھے کہنے لگے کہ میں نے انہیں بتایا کیوں نہیں؟ میں بولی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں چاہ کر بھی نہیں بتا پائی۔ اتنی دیر میں ارتضیٰ کا فون میرے ابا کے فون پر آ گیا۔ انہوں نے تسلی دی کہ وہ ان کا ہر ممکن ساتھ دیں گے۔ پھر ابا نے مجھے فون پکڑایا۔ مجھے ارتضیٰ نے کہا کہ وہ میری اس جن سے جان چھڑوائیں گے کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ رشتہ بھی ان کی پسند پر ہی ہوا تھا۔ اسی طرح تسلی دے کر انہوں نے پھر فون بند کر دیا۔ میں چینج کر کے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اماں کے کمرے میں چلی گئی کیونکہ ابا نے سخت تاکید کی تھی کہ میں اکیلے نہ سوؤں۔ میری دوسری سائڈ پر اماں لیٹی تھی۔ میں ان کی طرف بیک کیے چپکے آنسو بہا رہی تھی۔ اماں کو احساس ہو گیا تو انہوں نے میرا نام مومنہ پکارا۔ میں نے فوراً آنسو صاف کیے اور اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا، جی امی کہیں۔ وہ مجھے اپنی طرف آنے کو کہنے لگیں اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگیں اور چپ کروانے لگیں۔ اسی طرح وہ رات بھی بیت گئی۔ اگلے دن ابا امی کو کہنے لگے کہ وہ اپنے دوست کے پاس جا رہے ہیں تاکہ اس مسئلے کا حل نکل سکے۔ گھر میں امی اور میں اکیلے تھے۔ کچھ دیر بعد وہاں ماگوش آ گیا۔ اس نے ڈائریکٹ میری ماں کو مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ وہ اس کی شادی مجھ سے کروا دیں ورنہ وہ اس لڑکے کو بھی مار دے گا اور جو کوئی راستے میں رکاوٹ بنے گا ان سب کو بھی مار ڈالے گا۔ اماں اور میں ڈر کر ایک دوسرے سے چپک گئیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں ارتضیٰ آ گیا۔ وہ یوں ہمیں دیکھ کر پریشانی سے بولا کہ ہم لوگوں کے رنگ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ کیا پھر کچھ ہوا ہے؟ امی نے ساری بات انہیں بتا دی۔ اس نے کہا کہ وہ ضرور اس معاملے میں مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے مجھے اور امی کو حوصلہ دیا۔ اتنی دیر میں ابا بھی گھر آ گئے۔ انہیں ساری تفصیل سنائی تو ابا کہنے لگے کہ وہ کسی بزرگ کا پتہ کر کے آئے ہیں۔ وہ ایسے جنوں کو باہر نکال دیتے ہیں۔ وہ کچھ دنوں کے لیے کہیں گئے ہیں، ان کے آتے ہی انشاءاللہ اس بلا سے جان چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح 1-2 دن گزر گئے۔ ایک شام ارتضیٰ مجھے لینے آیا کہ وہ میرے ساتھ باہر ڈنر پر جانا چاہتا ہے۔ امی ابا کہنے لگے کہ ابھی نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کچھ الٹا ہو جائے، لیکن وہ بضد تھا۔ پھر انہوں نے اجازت دے دی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ڈنر کرنے کے بعد واپسی کے راستے پر ٹریفک بہت زیادہ تھی تو ہم نے دوسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ قدرے سنسان تھا۔ کچھ دیر گاڑی چلنے کے بعد وہاں رک گئی۔ میں پریشان ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور 4 سو خاموشی نے ماحول میں مزید ہولناکی پیدا کر رکھی تھی۔ ارتضیٰ ابھی گاڑی سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اچانک ہم لوگوں کو لگا کہ کوئی ہماری گاڑی میں موجود ہے۔ مڑ کر دیکھا تو ماگوش۔ میں خوف سے چیخیں مارنے لگی کیونکہ آج وہ بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ ارتضیٰ بھی خوفزدہ ہو گیا۔ اتنی دیر میں وہ میرے جسم پر دوبارہ قابض ہو گیا۔ میرا چہرہ بھی بے حد خوفناک ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ اتر کر باہر گاڑی سے بھاگا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے۔ میں اس سے مردانہ آواز میں بولی، تمہیں کہا تھا اسے چھوڑ دو، یہ صرف میری ہے، اب مزہ چکھو۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے، آنکھوں کا رنگ گہرا سرخ، چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان اور بے حد لمبے ناخن۔ یہ مجھے کسی چڑیل سے کم ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ میں دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچی اور اس کو ہاتھ لگایا تو مجھے کرنٹ لگا۔ میں پیچھے ہٹی۔ اس کے گلے میں اللہ نام کا لاکٹ تھا۔ مجھے یوں پیچھے ہٹتا دیکھ کر اس کا ڈر قدرے کم ہوا اور اس نے میرے گلے میں لاکٹ ڈال دیا اور میں لہرا کر نیچے گر گئی۔ اس نے مجھے پکڑا اور گاڑی میں ڈالا۔ ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو حیرت انگیز طور پر وہ چل پڑی۔ وہ سمجھ گیا کہ ماگوش کی وجہ سے گاڑی رکی تھی۔ راستے میں ہی مجھے ہوش آ گیا تھا۔ پھر میں نے ارتضیٰ سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے گھر ڈراپ کیا اور چلا گیا۔
3-4 دن مزید گزرے تو وہ بزرگ آ گئے۔ ابا نے ارتضیٰ کو بھی فون کر کے بلا لیا، حالانکہ اس کے ماں باپ اب ہمارے رشتے کے خلاف ہو چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا مجھے طلاق دے کر فارغ کر دے، لیکن ارتضیٰ مجھے بے حد پسند کرتا تھا اور وہ کسی صورت مجھے چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ ان کی مرضی کے برخلاف وہ میرے پاس آتا تھا۔ سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ ان بزرگ کو سب بات بتائی گئی۔ ان کا نام صدیق تھا، سب انہیں بابا کہتے تھے۔ بابا نے مجھے بلایا اور پاس بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے بولنا شروع کیا۔ وہ بتانے لگے کہ وہ جن ایک عفریت ہے جو جنات کی خطرناک قسم میں سے ایک ہے۔ یہ جنات کے شہنشاہ کا بیٹا ہے اور بہت طاقتور جن ہے۔ اس کو نکالنا بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ انہیں امید تھی کہ وہ میری جان اس عفریت سے چھڑوا دیں گے۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر پڑھتے رہے، پھر اچانک پورے گھر کی بتیاں جلنے بجھنے لگی، ہر چیز ہلنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بھونچال آ گیا ہو۔ ہم سب ڈر گئے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ جن حاضر ہو گیا۔ وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے منہ سے صاف ظاہر تھا کہ اس کو بہت غصہ چڑھا ہوا ہے۔ وہ بھاری مردانہ آواز میں کہنے لگا کہ وہ مجھے کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا، ہر صورت پا کر رہے گا۔ سب لوگ باز آ جائیں ورنہ وہ مار ڈالے گا۔ بابا نے اسے کہا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے ورنہ وہ اس کو بھسم کر دیں گے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ بابا نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو وہ تکلیف سے دوہرا ہوا۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا اور مجھے پکڑ لیا۔ پھر بولا کہ اب اگر کسی نے کچھ کیا تو وہ مجھے مار ڈالے گا، اور پکڑتے کے ساتھ ہی وہ مجھے لے کر غائب ہو گیا۔ میرے گھر میں ہلچل مچ گئی کہ وہ مجھے کہاں لے کر چلا گیا ہے۔ ارتضیٰ کی حالت بھی بہت خراب ہو رہی تھی، میری امی بھی رونے لگی تھی۔ بابا نے سب کو کہا کہ وہ شانت رہیں، وہ مجھے اللہ کے حکم سے کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے، سب حوصلہ رکھیں۔ ماگوش مجھے لے کر ایک خوبصورت گھر میں آ گیا۔ میں بہت خوفزدہ تھی، مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اپنا منہ چھپا رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایک جن ہے اور میں ایک آدم زاد ہوں، ہمارا ملنا ممکن نہیں۔ لیکن وہ مجھ سے شدید محبت کا دعوے دار تھا، وہ کسی صورت مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب میری شادی ہو چکی ہے، میں کسی اور کی بیوی ہوں، لیکن وہ اس شادی کو نہیں مانتا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں صرف اسے اپنا شوہر قبول کروں۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا ممکن نہیں۔ میرے بار بار انکار پر اس کی آنکھوں میں موجود تکلیف صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بھی شاید دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ چند لمحوں کے لیے میرا دل قدرے نرم پڑا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے مجھے کہاں دیکھا تھا جو وہ مجھ پر دل ہار بیٹھا۔ اس نے کہا کہ جس دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی اور اس نے مجھے شربت پلایا تھا، اسی دن اس نے مجھے دیکھا تھا اور اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ تب سے وہ میرے پیچھے پیچھے ہے، لیکن میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی جس سے اسے اذیت ہوتی ہے۔ وہ میرے دل میں اپنی محبت جگانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اب آرام کروں، وہ جا رہا ہے۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ میں اکیلی وہیں بیٹھی رہی۔ ادھر بزرگ بابا مجھے واپس لانے کے لیے اپنی تگ و دو کرنے لگے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک پڑھتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر بابا نے بتایا کہ یہ کچھ دن کا عمل ہے، اس کو مکمل کرنے سے ہی کچھ ہوگا، اس کے لیے مجھے اپنے گھر جانا ہوگا، آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔ اور پھر وہ اپنے گھر چلے گئے۔ گھر جا کر انہوں نے اپنے ایک مرید کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے ایک سخت عمل کرنا ہے، کیونکہ ایک بہت ہی خطرناک جن کو قابو کرنا ہے، اور وہ جن شہنشاہ جنات کا بیٹا ہے۔ بابا نے اپنے مرید کو چند ہدایات دیں اور خود اپنے کام میں لگ گئے، جبکہ ماگوش میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے اپنے سامنے بٹھا کر رکھتا۔ میں اس سے بہت تنگ تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میں کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نے پورا گھر دیکھا کہ شاید کہیں سے بھاگنے کی جگہ ہو، لیکن مجھے کہیں راستہ نہیں ملا۔ وہ گھر عجیب سی بھول بھلیوں کی طرح تھا۔ میں گھومتے گھومتے اچانک ایک ایسے کمرے میں پہنچی جہاں دروازہ تھا۔ یہ واحد دروازہ تھا جو یہاں نظر آیا، ورنہ اس گھر میں کوئی بھی دروازہ نہیں تھا۔ میں نے فوراً اس دروازے کو کھولا تو سامنے صرف ایک عام سی سڑک تھی۔ میں نے یوں ہی باہر قدم رکھا تو وہاں ایک الگ ہی دنیا نظر آنے لگی۔ وہاں بہت لمبے لمبے عجیب سے لوگ تھے، جیسے جنات ہوں، لیکن ان میں سے کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔
یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں میرا وجود نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہیں سامنے سے ماگوش مسکراتا ہوا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میں بہت بد دل ہوئی، لیکن منہ سے اظہار نہیں کیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ یہ جنات کی دنیا ہے، یہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں نے تم پر جادو کیا ہوا ہے، اس لیے بے فکر رہو، کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ مجھے لے کر ایک بہت ہی خوبصورت جھیل کے پاس آ گیا، جہاں سے شربت لا کر اس نے مجھے پلایا تھا۔ وہ مجھے دوبارہ وہی شربت پلانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی انکار نہیں کیا اور پینے لگی۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر ایک خوبصورت جنگل میں آ گیا، جہاں پہلی دفعہ میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ شربت پینے کے بعد مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس کے ٹرانس میں ہوں۔ وہاں جا کر اس نے پھول توڑ کر میرے بالوں میں لگا دیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ مجھے برا نہیں لگ رہا تھا۔ میرے اندر کوئی چیز بار بار مجھے اس کی طرف دھکیل رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ خوش دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بے حد قیمتی پتھر والی انگوٹھی مجھے پہنائی۔ انسانی دنیا میں اس کی قیمت یقیناً لاکھوں روپے تھی۔ وہ میرے ہاتھ پر بے حد حسین لگ رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے بنی ہی میرے لیے ہو۔ ہم ادھر ہی تھے کہ اچانک ماگوش کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے یہاں سے نکال کر میرے گھر لے گیا، جہاں سب موجود تھے۔ وہ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو رہا تھا۔ بابا نے اسے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا تو وہ اسے زندہ چھوڑ دیں گے، ورنہ اسے مار دیا جائے گا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ بابا نے اسے قید کر لیا۔ اسے قید میں رکھ کر وہ چاہتے تھے کہ وہ سدھر جائے، لیکن وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ چاہ کر بھی مجھے اپنے دل سے نہیں نکال سکتا تھا، اور نہ ہی مجھے کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتا تھا۔ صدیق بابا نے ہم لوگوں کو کہا کہ وہ جلد سے جلد ہماری شادی کر دیں، لیکن ارتضیٰ کے گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ ارتضیٰ نے بہت زور لگایا۔ آخر میں اس نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تو پھر وہ مان گئے۔ 3-4 دن کے اندر اندر تیاریاں کر کے رخصتی کر دی گئی۔ شادی کی رات ارتضیٰ مجھے پا کر بے حد مسرور تھا۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں بھی بے حد خوش تھی۔ ماگوش کو جب پتہ چلا کہ ہماری شادی ہو گئی ہے تو اسے شدید رنج پہنچا۔ صدیق بابا نے اسے پھر کہا کہ وہ اگر حضرت سلیمان کی قسم کھا کر کہے کہ وہ مجھے تنگ نہیں کرے گا تو اسے وہ آزاد کر دیں گے، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ میرے سسرال والے مجھے ابھی بھی دل سے قبول نہیں کر رہے تھے۔ میں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے لفظوں پر تو انہیں یقین نہیں آیا، لیکن جب میں کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہی تو انہیں سمجھ آ گئی کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پھر ان کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا ہوتا گیا۔ یوں ہی وقت گزر رہا تھا کہ اچانک ایک دن ماگوش جہاں قید تھا وہاں ماگوش کے بجائے راکھ نظر آئی۔ شاید وہ اپنی محبوبہ کو کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ مجھے جب اس کے مرنے کا پتہ چلا تو افسوس ہوا، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کی خواہش لا حاصل تھی، اور لا حاصل خواہشات کے پیچھے بھاگنے کا فائدہ نہیں۔ کچھ دیر افسوس کے بعد میں اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔